طرح جو ہے افیکٹ کر رہا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس. اس کو ڈاکٹر صاحب اف یو آر لائک یو نو کمفرٹیبل ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تاکہ بعد میں اس کو ہم کر سکیں. ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. Dr. Saab, you have like you know and a long history of working on gender related issues, and you have seen the way events have unfolded in the last 1 year. What are your like initial thoughts کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے عورتوں کے ساتھ خاص طور پر اور بھی جو جینڈرز ہیں ان کے ساتھ تشدد میں کافی حد تک جو ہے وہ انکریز دیکھنے میں آیا ہے اور وائلنس جو ہے وہ ایک شدید نوعیت کے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں. اس بارے میں if you can share your initial thoughts and then we can have this conversation. Sure. دیکھو عثما بیسیکلی آبویسلی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیں چاہے جو بھی ڈیزاسٹر آتے ہیں چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہوں وہ نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں. وہ اس کا جو امپیکٹ آتا ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہوتا کلاس نیوٹرل نہیں ہوتا. تو اس کا آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو لوگ جو آلریڈی جو پری ایگزسٹنگ انیکوالٹیز ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر جو تضادات موجود ہوتے ہیں جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں انیکوالٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ ڈیزاسٹر جو ہے اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. تو دس از آلویز اے ڈفرینشیل امپیکٹ آف یو نو. تو پینڈیمک بھی ظاہر ہے کہ اس کائنڈ آف اے ڈیزاسٹر جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایکول ان دا سینس کہ یس دا تھریٹ از یو نو وہ سب کے لیے ایکول ہے. آلدو ان دا انیشیل فیز یہ خیال تھا کہ شاید مرد جو ہیں ان کو وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے مگر یہ ہے کہ اٹ از ایکولی افیکٹنگ ایوری ون. لیکن اس کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے اس کے اندر لوگوں کی ابیلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو ایڈریس دا ایشو آف اسپیشلی COVID-19 پینڈیمک سے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. کیا آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی. کیا جو غریب لوگ جو ایک گھر میں ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں کیا ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر سکیں یا جو ہم سو بیسیکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو ایک تو یہ مطلب جس طرح سے باقی تمام ڈیزاسٹرز کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈفرینشیل امپیکٹ ہوتا ہے اسی طرح جو پینڈیمک یہ جو COVID-19 ہے اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹلی ہے. اور اس میں جو پری ایگزسٹنگ جو ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر جو پاور کا کانٹیکسٹ ہے آلریڈی یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے اوپر جو تشدد ہے whether it is a domestic violence چاہے وہ کلچرل فارم آف وائلنس ہے چاہے وہ اسٹرکچرل فارم آف وائلنس ہے چاہے وہ گھروں کے اندر جو ایک تشدد ہے وہ پہلے سے ایک طرح سے موجود تھا نا. تو ایسا نہیں ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے عورتوں کے اوپر تشدد ہونا شروع ہو گیا کیونکہ تشدد پہلے سے ہی ہوتا تھا. اور پہلے سے کیوں ہوتا تھا کہ کیونکہ ہمارے سماج کے اندر عورت اور مرد کے رشتے کے اندر جو نابرابری ہے جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ سوشلی اکنامکلی پولیٹیکلی ایون ریلیجسلی جس طرح سے مطلب ہمارے سماج میں مذہب کو استعمال کر کے عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جاتا ہے. تو اس کانٹیکس میں کیونکہ عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی ویزا وی مین مردوں کے ساتھ جو بھی اس کے سوشل جینڈر سوشل ریلیشنز ہیں کیونکہ عورتیں اس میں پوزیشن آف وہ ہے سب آرڈینیشن کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. تو پہلے سے وائلنس تو ہمارے سماج میں موجود تھا. تو جب یہ COVID-19 کے جو ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو وائلنس ہے خاص طور پہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ پوری دنیا میں اس کا ایک ٹرینڈ جو تھا وہ اس میں اضافہ ہوا. اور اگین آئی وڈ سے کہ دنیا میں بھی جو جینڈر وائلنس ہے جینڈر بیسڈ جو وائلنس ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو یہ کلیم کر سکے کہ وہاں پہ کمپلیٹ جینڈر ایگالیٹیرینزم ہے یا وائلنس نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ دیکھو کہ ویسٹ کے اندر جو بہت زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے موسٹ جہاں پہ جینڈر انڈیکیٹرز جو ہے وہ سب سے بہتر ہے جیسے فن لینڈ کو آپ دیکھ لیں. فن لینڈ ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جس میں ناروے ہے ڈنمارک ہے سویڈن ہے جہاں پہ عورتوں کے حوالے سے جو جینڈر انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. لیکن وہاں بھی وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے وہ ایک
प्रेवलेंट फिनोमेना है, वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहां पर सेक्सुअल रेप्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि दुनिया में भी हमने ये देखा कि ग्लोबल ट्रेंड ये इसमें हुआ कि जो औरतों के ऊपर तशद्दुद है, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस जो है, उसके अंदर एक स्पाइक आया, उसके अंदर जो है वो पहले से ज्यादा हुआ। और इसीलिए आपको याद है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये एक शेडो पेंडेमिक है। तो पाकिस्तान में भी जाहिर है कि वही जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ पे भी हमने देखा, कि यहाँ पे कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ तक के जो नेशनल ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वाले, मैंने उनको एक दफा कहा भी था कि कम से कम ये तो बताएं कि जो इस वक्त इन्फेक्शन रेट है या जो इस वक्त तो उसको क्या आप जेंडर डिसएग्रीगेटेड मुझे डेटा चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू सी कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट जो है वो क्या उसमें कोई डिफरेंशियल है कि औरतें या मर्द जो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तो वो भी दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड मी दैट डेटा। तो हमें मतलब उस तरह से तो हमारे यहाँ कोई ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है जो हमें बता सकें, क्योंकि हम नेशनली कोई इस तरह से स्टैटिस्टिक्स गैदर नहीं करते हैं, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हमें ये पता चले कि औरतों पे तशद्दुद का क्या लेवल है और उसमें क्या इजाफा हुआ है। लेकिन जो जनरल हम जो माइक्रो लेवल रिसर्च स्टडीज हैं जो हुई है पाकिस्तान में, उन सब ने इनवेरिएबली ये कहा है कि जैसे जो हॉटलाइंस है फॉर एग्जांपल, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पहले से ज्यादा लोग जो औरतें जो हैं वो हॉटलाइन जो है उस पे इस बात का इजहार कर रही हैं। इसी तरह जो एनजीओज वायलेंस के ऊपर काम, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो रिपोर्टिंग। तो एक ये फैक्ट है कि विदाउट इवन हैविंग अ वेरी साइंटिफिकली गैदर्ड डेटा, वी कैन सेफली से कि पाकिस्तान के अंदर भी वही ट्रेंड है जो कि ग्लोबल है, जिसमें ये कि घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। और उसकी वजह वही है, जहां तक वजूहात की बात है वो वही वजह है कि जाहिर है कि पेंडेमिक में ज्यादा घरों के अंदर लोगों को कन्फाइनमेंट हुई। अब शुरू में तो आपको याद है कि बहुत ज्यादा ये था कि लोग खौफजदा भी थे, डर भी था, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। अब आदमी जो है वो फ्रस्ट्रेशन, उनमें बहुत सारा तरह की जो फ्रस्ट्रेशन भी है। और कोविड जो 19 का आप देखें कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल लोगों के ऊपर उसके असरात हैं। पीपल आर वेरी फेयरफुल साइकोलॉजिकली जो है, पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल ये जो एक तरह से खौफ है, रिस्क है। तो उस सब डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गई हैं। हाँ, आपकी आवाज खत्म हो गई। या जी हेलो जी आप ठीक है। कैन यू हियर मी? जी आप अच्छा ठीक है। अच्छा, सो बट आई एम सेइंग कि मतलब जो अगर आप देखें कि रीजंस तो वही है ना कि क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सूरत हाल बदली है, पीपल आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, सभी फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेन आर देन ट्राइंग टू टेक देयर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन वुमेन ना। तो डोमेस्टिक घर में है, सारा दिन घर में बैठे हैं, कुछ और करने के लिए नहीं है, तो फिर ये कि औरतों के ऊपर, जिनके ऊपर उनका जोर चलता है, तो हम ये देख, तो उसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप पीडीएचएस का ही सिर्फ देख लें, जो कि ज़ाहिर गवर्नमेंट की अपना सर्वे है, उसमें भी ये है कि 34% जो है औरतें जो हैं वो उन्होंने विमेन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस, चाहे फिजिकल है या सेक्सुअल वायलेंस है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया। और ये तो आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है दे आर टोटली अब क्योंकि आपको पता अभी तक स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस तो इतना ज्यादा प्राइवेट मैटर समझा जाता है कि लोग उसका
کھل کے بتاتے بھی نہیں, اس کا اظہار بھی نہیں کرتے. تو بٹ obviously پاکستان in any case is on the list of کہ دنیا کے جو پہلے 3 ممالک ہیں جو کہ جہاں پہ جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور عورتوں کے لیے خطرناک ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے, پہلے 3 ممالک میں. تو کیونکہ پہلے سے ہی جو ہماری پری ایگزسٹنگ جو سچویشن تھی اس کے اندر ہی جو جینڈر بیس وائلنس تھا وہ بہت زیادہ ہے, جس میں ڈائریکٹ فارم آف وائلنس بھی ہے اور اس میں کلچرل فارم آف وائلنس, جس کے اندر آپ دیکھو کہ یہ جو سارا سو کالڈ آنر کلنگ کے کانسیپٹ ہیں, یا ونی کی رسمیں ہیں, یا عورتوں کا ایکسچینج ہوتا ہے, یا بٹا سٹا ہوتا ہے, یا قرآن سے شادیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی عمر کی شادیاں, مطلب یہ سارے ایک ہمارے جو کلچر کے اندر یہ امبیڈڈ جو اینٹی ویمن کسٹمز ہیں, تو یہ کلچرل فارم آف وائلنس جو کہ بالکل ایک طرح سے آپ سمجھے اتنا نیچرلائز ہو گیا ہے ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں کہ لوگ اس کو وائلنس ہی نہیں سمجھتے, کہ عورت کو بنی کر دینا, یا ایک مطلب مردوں کا جھگڑا ہے اس میں عورتوں کو بنی کر کے اس کی سیٹلمنٹ کرنا, مطلب لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی وائلنس کر رہے ہیں. تو یہ سو ایک طرح سے کیونکہ ہمارا تو پہلے سے جو کانٹیکسٹ تھا جو پری پینڈیمک, اس کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے اینڈ اگینسٹ گرلز وہ اتنا زیادہ تھا, تو obviously اس سچویشن میں وہ کووڈ کی سچویشن میں ہمارے ہاں بھی وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. تو میرا this is my sort of my thought, because as I said, even in the absence of a very systematically gathered data, we can safely say کہ پاکستان کے اندر وہی ٹرینڈ ہیں جو کہ گلوبلی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کووڈ نے عورتوں کو ڈفرینٹ طریقے سے امپیکٹ کیا, اور پرٹیکولرلی وائلنس جو ہے وہ بڑا ہے. اور باقی یہ ہے کہ obviously ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ کس طرح کیا ڈفرینشیل امپیکٹس ہوں, کیا جیسے اکنامکلی کیا امپیکٹ ہوا, یا جس طرح آپ دیکھیں کہ جو خواتین اسپیشلی جو کیئر انڈسٹری ہے یا ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو نرسنگ کا خاص طور پہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی 70% جو ورک فورس ہے وہ فیمیل نرسز ہے, تو ان کے اوپر کس قسم کے دباؤ پڑے ہیں, اور عورتوں کے اوپر گھروں میں کس طرح سے ظاہر بچے بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں, ایلڈر لیو جو کیئر اکانومی پاکستان کا جو مطلب ایک گھر کے اندر جو عورتوں کا جو رول ہے ایز اے کیئر پرووائڈر وہ بہت زیادہ عورتوں کے اوپر پریشر آیا ہے. تو I mean right now even we are not talking about what are other kind of gender specific impacts, but the fact as per the violence trend is concerned, I think we can safely say کہ یہ بالکل اس میں بھی اسی طرح اضافہ ہوا ہے. We don't know how much, but definitely there is a spike in violence against women because of COVID. ایک اور پوائنٹ جو میں باقی ساتھیوں سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو پلیز انڈیکیٹ, ریز یور ہینڈ اینڈ وی کین ہیو اے کانورسیشن ٹوگیدر آن دس ایشو. ایک اور چیز میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی جس میں پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو بیسک رائٹس کی جو مسائل ہیں عورتوں کے وہ بھی بہت ہم ظاہر بات جو آپ نے انڈیکیٹ بھی کیا کہ ہمارا جو جینڈر پیرٹی انڈیکس ہے وی آر کوائٹ لو گلوبلی ان دیٹ. تو جو پاکستان میں پہلے ہی ریپروڈکٹیو رائٹس میں عورتیں جو تھیں وہ مٹرنل جو موٹیلٹی ریٹ اور انفنٹ موٹیلٹی ریٹ پاکستان میں وی آر آلموسٹ ٹورڈز دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. تو کووڈ کے پچھلے ایک سال میں جو گورنمنٹ اپنی اسٹیٹسٹکس دے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 30% جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ایکسیس کرتی تھیں عورتیں ان کا نمبر ریڈیوس ہوا ہے. تو دیٹ itself was a very low number, اور اس میں بھی اگر 30% ریڈکشن آئی ہے then the impact جو indirect impact جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں جس کا بھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنا اس کی ہیوج امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا آنے والے وقتوں میں. ایک اور میں جو اسٹڈی تھی وہ ہیلتھ ریلیٹڈ تھی کہ ٹی بی کو جو لوگ ایکسیس کرتے ہیں, ٹی بی پاکستان میں ایک ہائی برڈن ڈیزیز ہے, اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. جو لوگ پہلے ایکسیس کرتے تھے اور نہیں کر پا رہے وہ نمبر ڈکریز ہو گیا ہے, ہاف نمبر ہو گیا ہے ٹی بی کو ایکسیس کرنے کا. تو یہ جو ہمارے پہلے سے ہیلتھ کے جو مسائل تھے وہ اور زیادہ ان میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سچویشن خراب ہوئی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکے گا کہ یہ سچویشن جو ہے وہ مختلف جو رائٹس کی جو ایکسیسیبلٹی تھی عورتوں کی اس پہ کیا تبدیلی آئی ہے.
ڈاکٹر بشیر نے ہمیں جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. ایٹ لاسٹ آج مجھے بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑی سگنلز کے ساتھ اینڈ فائنلی آن بورڈ. تو آپ کنٹینیو کریں جہاں پھر ہوگا تو میں اپنا پھر فیڈ بیک دوں. آپ جی ڈاکٹر. جو آسکنگ اچھا دیکھو وہ تو دیکھیں ہیلتھ سسٹم تو بالکل آئی تھنک کووڈ نے تو بالکل ایکسپوز کر دیا نا کہ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کا تو خیر بعد ہی میں ذکر کریں ایون ان ملکوں کے حوالے سے جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے جو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر کے بڑے ان کے ہیلتھ سسٹم اسٹرانگ ہیں وہ سب پتا چلا کہ سب کے ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گئے اور اٹ واز ناٹ کیٹرڈ کہ وہ اس پینڈیمک کا مقابلہ کر سکتے. تو پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے باقی جو سروسز ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر. تو اس میں عورتوں کی کیونکہ اسپیسیفک نیڈز ہوتی ہیں اسپیشلی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے تو وہ سروسز بھی نہیں مل رہی تھی. اور کووڈ میں آپ دیکھیں کہ مطلب ایون جو ڈیلیوری کے کیسز تھے اس میں مطلب ان کو نہیں ایڈمٹ کیا جا رہا تھا. سملرلی ایون کانٹراسیپٹیوز وہ چیزیں جو ہیں ان کی اویلیبلٹی کم ہوئی ہے. تو مطلب اس لحاظ سے تو کیونکہ پورا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ورچولی مطلب وہ اس نے جس طرح سے کولیپس کیا ہے کہ ہم اس وقت آپ دیکھیں کہ سارے انہوں نے ایمرجنسیز بند کر دی تھیں اور تو اس کا سب کو ہی اس کا اثر پڑا لیکن عورتوں کے اوپر اسپیسیفکلی زیادہ پڑتا ہے کیونکہ عورتوں کی جو اسپیسیفک ریپروڈکٹیو ہیلتھ نیڈز ہوتی ہیں جس کی آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے جو کمپلیکیشنز یا پریگنینسیز یا ڈیلیوریز تو اس میں جو ہوم ڈیلیوریز ہوئی ہیں یا اس کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں اس کا تو کوئی اسٹیٹسٹکس ہی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ جہاں کمپلیکیشنز ہیں ان کو اس کو اس وقت سسٹم میں کسی طرح بھی ہینڈل نہیں کیا گیا. تو وہ تو دس ہیز بین کائنڈ آف پاکستان کا جو میں بھی یہی سیم سچویشن ہے کہ ہیلتھ سیکٹر جو تھا وہ اٹ واز ناٹ ایبل ٹو ایکچولی کیٹر پیپلز نیڈ یہ جو ڈیزاسٹر ہوا اس میں. اور ابھی تک یہ ہیلتھ سسٹم میں آپ دیکھیں کہ جو ریگولر خاص طور پہ پبلک ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو سروسز دی جاتی ہیں عوام کو وہ ساری سروسز جو ہیں وہ آلموسٹ جو ہے اس وقت یا تو مل نہیں رہی ہے یا بہت ہی انفیکٹو طریقے سے لوگوں کو ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز مل رہا ہے. تو اس کا بھی آف کورس بہت زیادہ امپیکٹ اس کا بھی ہوا ہے ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر بشیر آپ اس کا جو سائیکولوجیکل اینگل ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کا اس کے اوپر اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. جب یہ پینڈیمک جی میں نے کر دیا. اچھا جب یہ شروع ہوا تھا وہاں سے چائنا سے نا تو اسی کے دوران کچھ اس طرح کے باتیں سامنے آنا شروع ہوئی تھی کہ سائیکولوجیکلی یہ افیکٹ کر رہا ہے اور پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں خاص طور پہ فیملیز کے اندر. اب چائنیز کا جو فیملی سائز ہے obviously وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, سنگل یونٹ فیملیز ہیں, ہماری طرح ایکسٹینڈیڈ فیملیز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں فرسٹریشن ایگریشن, لیکن آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اگریسو ہوتے ہیں. سو یہ فینومینا اسی ٹائم پہ آبزرو کیا گیا کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر جیسے یہ پینڈیمک بڑی یورپ میں گئی اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ آؤٹ آف بورڈم بھی کی طرح کا بھی وائلنس ہوا, اور جو ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک ہوتا ہے نا ایک ایوریج ہوتا ہے کہ جی اتنے کیسز ہوں گے. اب اوبیسلی جو یورپین جو ملک ہیں وہ اچھی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس کی, سو ہمیں ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے اور اسٹریٹ اوے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ پہلے یہ اگر 10 پہ تھا تو ابھی یہ اگر 15 پہ چلا گیا, تو یہ پھر اس کا ایک کو ریلیشن ہے پینڈیمک کے ساتھ, یعنی آپ اس کو بڑی آسانی سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے کمپیریزن میں اگر ہم اپنی بات کریں جہاں ہمارے یہاں ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, دیگر بہت سے ایشوز ہیں, ہمارے یہاں اسپیسنگ کا بہت ایشو ہے, یعنی بہت چھوٹی جگہوں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور جیسے سٹی سلمز ہیں, ایون اگر دیہاتی علاقوں میں بھی لوگ رہتے ہوں وہاں بھی ساری کلاسز جو ہیں وہ ان کے پاس بڑی اسپیس نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو روٹینز ڈسٹرب ہوئیں, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ گھر کا جو مرد ہے
ٹائم پہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے, اس نے کمانے جانا ہے, پھر واپس آنا ہے. اچھا اسی طرح جو بچے ہیں ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, انہیں اسکول جانا ہے اور ایک خاصا ٹائم وہاں گزارنا ہے, جو obviously ان کے دوست ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, مطلب جیسے اسکولنگ, جو پراپر اسکولنگ ہے اس کے اندر. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ساری جو روٹین ہے یہ ڈسٹرب ہوئی, اور جب روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو obviously وہ انڈیوس کرتی ہے آپ کے اندر فرسٹریشن, انڈیوس کرتی ہے آپ کے اندر انزائٹی, انڈیوس کرتی ہے آپ کے ادھر فرسٹریشن, اور اس کا کوئی آؤٹ لیٹ آپ کو چاہیے. اب obviously جب آپ کسی پینڈیمک میں ہیں اور کسی لاک ڈاؤن میں ہیں یا ریسٹرکشنز میں ہیں, سو آپ کی اسپیسنگ کم ہو گئی, اور آپ کی جو روٹین کی ایسی ایکٹیویٹیز جو وینٹیلیٹ کرتی تھیں آپ کی فرسٹریشن کو, آپ کی انزائٹیز کو, سو وہ بھی ساتھ ہی بند ہو گئیں. کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی نہیں رہی, کوئی ایون لائک اگر کوئی ایک پیسو ایکٹیویٹی بھی کوئی کرتا تھا کسی جگہ, کوئی پارک میں جا کے جاگنگ کرتا تھا یا کوئی سیر سپاٹا کرتا تھا, یا ویسے بھی جو ہم کرتے ہیں اپنی پاس ٹائمز گزارتے ہیں, سو اس نے obviously سائیکولوجیکلی لوگوں کو افیکٹ کیا, اور ہمیں نظر آیا کہ جناب یہ پرابلم ہے, اور لوگ جو ہیں اریٹیبلٹی کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ کہیں نکل رہی ہے, اور وہ فزیکل ایکٹس آف وائلنس کے اندر بھی نکل رہی ہے. نہ صرف جیسے وربل ابیوز بڑھ رہا ہے, تو سائیکولوجیکل ابیوز میں بھی جیسے کہ اضافہ ہو رہا ہے. سو ہم اگر کہیں کہ اس پینڈیمک کے بہت سے جو ملٹی فیسٹڈ, جیسے اس نے اکنامکس کو لوگوں کی افیکٹ کیا بہت برے طریقے سے, سو اس نے obviously جو لوگوں کی ایک نارمل جو لیونگ جو ہیبٹس ہیں ان کو اس نے افیکٹ کیا, اور بہت بڑا ہمارے پاس ایک اب چنک ہے جو لوگ سائیکولوجیکلی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں ایک فیئر فیکٹر والا پارٹ جو ہے وہ ایڈیشنل ہے, یعنی آپ ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے نون نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تک لوگ کنسپریسی تھیوریز میں جا رہے ہیں, کچھ لوگ اس کی ایگزسٹنس کو ہی ڈینائی کر رہا ہے. جب آپ ان نون کوئی چیز ہوتی ہے تو یا میں بھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ایکسیپٹنس obviously سائیکولوجیکل لیول پہ بھی ہوتی ہے, جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ اپنے ڈیفینسز بھی اس کے مقابلے میں پھر تیار نہیں کرتے. سو یعنی لوگوں نے ڈینائل بھی ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے, یعنی لوگ ڈینائل فیز میں ابھی بھی رہ رہے ہیں. ابھی بھی جیسے آپ دیکھیں گے کہ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جناب ویدر یہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے لندن میں بہت بڑے اینٹی یعنی یہ کووڈ ریسٹرکشن کے طرز کے بہت سے مظاہرے ہوئے ہیں سڑکوں پہ, اور جرمنی میں بہت ہوتے رہے ہیں, اور بہت شروع میں تو لوگ ریڈیکول بھی کرتے تھے کہ کورونا کو, اور کورونا لوگ پارٹیز کر رہے تھے. یہ ٹیکنیکلی ڈینائل فیز میں بھی لوگ گئے, یعنی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے سائیکولوجیکلی کہ کوئی چیز ان کو ان کی زندگیوں کو اس برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے, اس برے طریقے سے کوئی چیز. جی ایک پوائنٹ جو میں اگلے دن ایک BBC پہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, تو مجھے بڑا وہ اسٹرائک کیا, اور میں ساروں پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی کہوں گی اگر وہ اس پہ اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں. جو گریف ہے, جس طرح ڈیتھس ہو رہی ہیں کرونا کی, آپ ایک آئسولیشن میں ایک ڈیتھ ہوتی ہے آپ کے کسی قریبی کی, اور پھر اس کا فیونرل جس طرح ہوتا ہے, ہم سوشلائز ہوئے ہیں ایک خاص طریقے سے اپنے پیاروں کو رخصت کرنے میں. وہ جو ٹراما ہے جس سے اتنی ہزاروں فیملیز اور ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں, اس کا ایک PTSD جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو کہ شاید ابھی کیونکہ اس کو رسپونڈ کرنا اتنا زیادہ میں ریپڈلی, فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز, تو وہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ شاید کہیں سائڈ پہ بالکل مدھم طریقے سے ہیں اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں ایز ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز, ایز ورکرز ورکنگ فار رائٹس, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے جو کہ ہمارے جیسا معاشرہ جس نے پہلے ایسے بہت سارے ہم انسیڈنٹ سے گزرے ہوئے ہیں ایز کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی, تو یہ ایک ایڈیشنل ٹراما ہے جس میں سے یہ سوسائٹی جو ہے اکراس دا ورلڈ اور ہم لوگ
کیونکہ ہم ایک خاص طریقے سے گریو کرتے ہیں، کلیکٹیولی گریو کرتے ہیں، تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ میرے خیال میں کہیں پہ ان ایڈریسڈ ابھی تک نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ جو یہاں پہ ساتھی ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ لوگ اپنا کامنٹس شیئر کر سکتے ہیں. میرا ایک آخری جو جس پوائنٹ پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی وہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ابھی ویری ریسنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ایک سائیکالوجسٹ نے کی کہ گوگل کی ایک اس نے جو سرچ انجنس تھے ان کو گوگل کا کیا، اور اس میں پچھلے سال 163 ملین لوگوں نے سرچ کیا ہے ہاؤ ٹو ہٹ اے وومن وداؤٹ نوئنگ دیٹ نوبڈی نوز دیٹ آئی ہیو ہٹ اے وومن. یہ گوگل کی ایک اس نے سرچ کی اور اس کی پھر اس نے سائیکولوجیکل امپلیکیشنز دی، لیکن کوئی 10 دن بعد شی سیڈ کہ شی گیو اے پبلک اسٹیٹمنٹ اینڈ شی سیڈ کہ میری یہ جو فائنڈنگز تھیں یہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن مجھے اس اسٹڈی نے جو تھا یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ جب آپ کا یہ جو سائبر اس کی جو سائڈ ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ نے پہلے کہا کہ پہلے ہی پری ڈومیننٹلی ایگزسٹ کرتا ہے سارا اسٹرکچر جو کہ وائلنس کو کنڈون نہیں کرتا، تو ایسے میں یہ جو سائبر یہ جو آن لائن ہراسمنٹ اور یہ جو فرسٹریشن جس کا ڈاکٹر بشیر نے ذکر کیا، اس کا جو عورتوں کے حقوق اور یہ جو ایک ہمیں ایک اسپیس ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خواتین کے پاس موبائلز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ وائلنس بھی بڑھا، خاص طور پہ رورل ایریاز میں. ایکسیس ٹو موبائلز آلسو بیکیم اے کاز فار آنر کلنگز ایون. تو یہ والا جو ڈائیکاٹمی یا کانٹرڈکشن یا یہ جو ایشو ہمیں ایک سال پچھلے میں نظر آیا، اس کے بارے میں آپ کے خیال میں اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ویسے تو یہ ہے نا کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو بھی ایک ایگزسٹنگ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر جینڈر کی بنیاد پہ ہماری بیسڈ آن آر جینڈر ایک ہیرارکیکل جو بھی ہمارے سوشل ریلیشن شپس میں ہے اس کے اندر ایک ہیرارکی ہے جینڈر کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا، جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اب ظاہر ہے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی نئی چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یا جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ اگر آپ دیکھیں تو دیر آر لیس ویمن ہو ہیو ایکسس، اور جینڈر کے نیو فارم آف وائلنس جو ہے جو ڈیجیٹل وائلنس ہے وہ عورتوں کے ساتھ ان کے پیچھے جس طرح کا ہراسمنٹ ہے، اسٹاکنگ ہے، ان کے اوپر کمنٹس کرنا، ان کو تھریٹن کرنا، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ بڑی ہیں. مطلب ظاہر ہے اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اس کا پھر ایک نیگیٹو، کیونکہ جو وہی بات ہے کہ جب ایک ایگزسٹنگ کانٹیکسٹ ہے، اب یہ ہے کہ جب تک وہ ایگزسٹنگ کانٹیکسٹ نہیں بدلا جاتا، میں سمجھتی ہوں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. پرسنلی آئی تھنک یو کین ناٹ ایلیمینیٹ، آپ عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس میں عورتوں پہ تشدد کوئی آئسولیٹڈ فینومینا نہیں ہے، یہ ایک لنکڈ ہے. جو ڈفرینٹ فارمز آف اوپریشن اور جو ایکسپلوٹیشن جو ہمارے سسٹمز کے اندر موجود ہے، ہمارے رشتوں میں موجود ہے، دا وے ہماری اکانومی آپریٹ کرتی ہے، جس طرح سے ہم لائف کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو ہمارے ریپروڈکٹیو ریلیشن شپ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سب یہ جو ہے وہ بیس جو ہے وہ آن جینڈر انیکوالٹی کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں. تو جب تک آپ ان سسٹمز کو، اس کی جو اسٹرکچرل بیسز ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم عورتوں کے خلاف وائلنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک سرمایہ داری نظام جو کہ کلاس کے جو ایک مطلب جو طبقاتی تضاد ہے اس کے اوپر بھی بیس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک صنفی تضاد ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کی جو اساس ہے، اس کے اندر جو صنفی تضاد ہے اس سے بھی وہ بینیفٹ اٹھاتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو کیئر اکانومی ہے، جو ریپروڈکشن ہے، انسان جو ہے ان کی جو ریپروڈکشن، انسانوں کی جو ریپروڈکشن ہے
جو کہ لیبر کے طور پہ جا کے پھر کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر نظام کے اندر جا کے وہ جو ہے وہ ایک اکنامک ویلیو پروڈیوس کرتے ہیں. تو وہ لیبر جو ہے وہ جو ہیومن لیبر ہے وہ تو عورتیں پروڈیوس کر رہی ہیں اور ان کو عورتیں اب جو ہے وہ اس کو پال پوس رہی ہیں نا. تو وہ جو ایک کیئر اکانومی ہے جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, مطلب عورتیں جو ڈومیسٹک ورک کرتی ہیں ان کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا ہے. تو جو ایک فری ڈومیسٹک لیبر ہے جس کے اوپر پورا سسٹم جو ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ جہاں پہ کلاس بیسڈ ہے وہ وہاں پہ وہ جینڈر بیسڈ بھی ہے, کیونکہ اس کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو پیٹریاکی ہے, یہ جو جس میں عورت اور مرد کے رشتے کی جو نابرابری ہے, جس کے اندر جو ریپروڈکٹیو رولز ہیں وہ ایکسکلوسیولی عورتوں کی رسپانسبلٹی ہے, تو وہ چاہتے تو سسٹم جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھنا وہ کیپٹلسٹ سسٹم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر کیونکہ جو بہت فلیکچویٹ کرتا ہے نا جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک رول جو چیز ہے بہت مارکیٹ کے اندر وہ فلیکچویٹ کرتی ہے. تو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر عورتوں کو ہمیشہ ایک ریزرو آرمی آف لیبر کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو ان کو آپ سسٹم کے اندر لے آئے اور جب ضرورت نہ ہو تو وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکے, یا جس طرح سے گھروں کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کہ ہوم بیسڈ ورکرز عورتیں زیادہ تر جو ہمارے ہاں کام کرتی ہیں وہ زیادہ انفارمل سیکٹر آف اکانومی میں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں, گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں یا غیر رسمی شعبے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ سسٹم کے اندر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم عورتوں کو کمپلیٹلی نجات دلانا چاہتے ہیں ہر طرح کے تشدد سے تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہوگی. اور جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر آ نہیں سکتی ہے, کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم کی جو بنیاد ہے جس کے اندر وہ جو اس کی پروفیٹیرنگ کا جو مارجن بڑھتا ہے کیپٹلسٹ سسٹم میں, بیسیکلی واٹ از کیپٹلسٹ سسٹم, اٹس اباؤٹ پروفٹ میکنگ نا. سرپلس جو ہے اس کے اوپر جو کیپٹلسٹ ہے وہ جو لیبر کا سرپلس جو پروڈیوس کرتی ہے وہ اس کے اوپر اپنا قبضہ کرتا ہے. اب اس کا تو دین ایمان جو ہے وہ پروفیٹیرنگ ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ عورتوں کی جو ریپروڈکٹیو اسفیئر کے اندر جو لیبر ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیپٹلسٹ کو نہیں پڑ رہی ہے, بلکہ اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو لیبرر ہے اس کی لیونگ ویج کو کم کرے جس سے اس کا پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے. تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کیونکہ جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جب تک جینڈر ایکوالٹی نہیں ہوگی تو وائلنس ہوگا. وائلنس جو ہے وہ ہمیشہ پاور کانٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ دو جو ایکول لوگ ہیں پاور میں ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا یا کانفلکٹ ہو. تو بیسیکلی کیونکہ پاور کانٹیکسٹ کے اندر عورتیں جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, سوشلی بھی اکنامکلی بھی ڈپینڈنٹ ہے اور مردوں کے اوپر. تو یہ تو سلسلہ رہتا ہے. اور اسی کی پھر آرٹیکولیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو بھی نئی ایجادات ہوں گی یا نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو میل ڈومینیشن رہتی ہے, مرد اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو شیپ اپ کرتے ہیں. اور اسی اسپیئر کے اندر اب یہ جو نئی اسپیس بنی ہے, سوشل میڈیا کی اسپیس بنی ہے, جو ڈیجیٹل اسپیس ہے, اس کے اندر وہ جو جینڈر کے جو سوشل ریلیشن کے اندر جو انیکوالٹیز ہیں وہ ریپروڈیوس ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی نا. عورتوں کو جس طرح سے تھریٹن کیا جاتا ہے, مطلب آدمیوں کو بھی تھریٹن کرتے ہیں, لیکن عورتوں کو تھریٹن کریں گے کہ ہم آپ کا ریپ کر دیں گے یا ان کو اندر سیکچوئل کانوٹیشن ہوتی ہے تو اس کا فارم ڈفرینٹ ہوتی ہے. یا عورتوں کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے, اسٹاکنگ ان کو کی ان کے پیچھے فالو اپ کرنا اور ان کو وہ کرنا. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو obviously جو آپ بات کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل اسپیس کے اندر نیو فارم آف وائلنس ایمرج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہوگا اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف جو بھی نئے سسٹمز آتے ہیں ان کے اندر صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو سپریس ہی کریں گے بلکہ اس کے اندر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. تو مطلب ظاہر ہے کہ جو ڈیجیٹل اسپیس کے اندر عورتوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں, انونیمس ہو کے بھی بات کر سکتی ہیں, اپنے نام سے نہ کہیں وہ اپنی بات کہہ سکتی ہیں. تو ایک طرح سے ان کو وائس بھی ملا ہے. سو سسٹم کے اندر یہ نہیں ہے کہ عورتیں پھر وکٹم بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیٹریاکی ہے, میل ڈومینیشن ہے, عورتوں کی زندگیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کی ریپروڈکٹیو لیبر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. مطلب ہمارے ہاں جو سوشل اکنامک پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ سب عورتوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے کمتر درجہ کا بنانے میں وہ رہتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود عورت وکٹم نہیں ہے, اس کی اپنی ایک ایجنسی ہوتی ہے. جہاں موقع ملتا ہے عورتیں اس کو اسرٹ کرتی ہیں یا اس سے نکلنا چاہتی ہیں یا اپنی بات کرتی ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت کانسٹنٹلی ان باؤنڈریز کو پش کرتی رہتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. وہ جس پوزیشن میں, آپ اور میں ڈفرنٹ طریقے سے پش کریں گے. ایک دیہات میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ پیورلی وکٹم نہیں ہے, وہ اپنے سرکمسٹانسز کے اندر اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ان باؤنڈریز کو اپنی حیثیت کے مطابق پش کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ وائلنس کا شکار ہو رہی ہے تو کبھی وہ اس میں سے مطلب اس کو سہتی رہتی ہے جب تک اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں اس سے نکل کے سروائیو نہیں کر سکتی. لیکن جو ہی اس کو لگتا ہے کہ میں سروائیو کر سکتی ہوں, تو بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ وائلنٹ ریلیشن شپ میں سے نکل بھی رہی ہیں. پاکستان کے اندر ڈائیورس ریٹ بہت بڑا بھی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری ایسی فیملیز جہاں کے اندر وائلنس ہے, وہاں عورتوں نے ان جو فیملیز سے ایگزٹ کیا ہے, وہ باہر نکلی ہیں. تو وہ ٹرینڈ بھی پاکستان کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھو تو ایک کانٹرڈکٹری, ایک طرح سے پیرالل ٹرینڈز جا رہے ہیں. ایک طرف عورتوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ سیکچوئل ریپ ہو رہا ہے, زیادہ ان کو دبایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ٹرینڈ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ اسرٹ کر رہی ہیں اپنی مرضی کی. اب دیکھو میرجز اگر آپ دیکھیں تو سول میرجز کا ریشو بہت بڑا ہے. کراچی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جو سول میرجز ہیں کہ عورتیں اپنی مرضی سے جا کے سول میرجز کر رہی ہیں اپنی فیملیز کی مرضی کے خلاف, وہ بھی بڑا ہے. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ کہ وہ اسرشن ایک ہے. اسی طرح ڈائیورس ریٹ, مثال کے طور پہ کراچی کے اسٹیٹسٹکس تھی کہ ڈائیورس ریٹ بہت بڑا ہے کراچی کے اندر. بڑے شہروں میں ویسے جنرلی ڈائیورس ریٹ بڑا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ظاہر ہے, اور عورتیں جو ہے وہ کھلا لے رہی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں جہاں پہ وہ اتنی امپاورڈ اب ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت وائلنس ہو رہا ہے اور اب میں اس سے برداشت نہیں کر سکتی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سے ایگزٹ کرتے. تو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, کہ ظاہر ہے کہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے اس کی وہ اس سے ڈبل ایج ہے نا, یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں, کہ ایک طرف عورتوں کو وہ اسپیس ملی جہاں وہ اپنی بات کہہ سکے, اپنے پرسپیکٹو بتا سکیں, اور عورتیں اس کو یوز بھی کر رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسی اسپیس کے اندر ڈفرینٹ فارم آف وائلنس جو ہے اس نے بھی وہ شکل بھی اختیار کی ہے. اور دیہی علاقوں میں اب آپ کو یاد ہوگا کہ کوہستان والا کیس جس میں وہ لڑکیاں بیٹھی تھی, اب اس لڑکے نے ویڈیو بنا لی اور پھر وہ ویڈیو کی وجہ سے وہ لڑکیاں بھی ماری گئیں اور بہت سارے اس کے اوپر لوگوں کی اس میں تقریباً 7 مرڈر ہوئے اس کیس کے اندر. تو وہ بھی ہم دیکھیں کہ وہ ٹرینڈ بھی ہے. بٹ ایشو یہی ہے نا کہ جب تک معاشرے کے اندر جنڈر انیکوالٹی رہے گی تب تک تشدد, عورتوں کے اوپر صنفی تشدد رہے گا. اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی, چاہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوگا, کلچرل جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر ہوگا, کام کی جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ ہوگا, چاہے وہ سیکچوئل ہراسمنٹ کی شکل میں ہو یا ریپ کی شکل میں ہو یا ایک طرح سے فکرے کسنے کی شکل میں ہو یا عورتوں کو کے بارے میں ججمنٹ دینے کی شکل میں ہو. تو یہ صورتیں جو ہیں وہ اس وقت تک سماج کے اندر ان کو روکنے کے لیے مطلب ہم یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں کہ کم کیسے کیا جائے. یہ سوال ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پریونشن کیسے ہو سکتی ہے, یا عورتوں کے خلاف گیون سسٹم کے اندر اس کو جو ایک کیپٹلسٹ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اس میں بہتری تھوڑی سی کیسے آ سکتی ہے. ختم تو نہیں ہو سکتا, ختم تو تبھی ہوگا جب عورت اور مرد کے رشتے کے اندر برابری آئے گی, اور وہ برابری جو ہے ایک سرمایہ داری نظام میں نہیں آ سکتی جب تک ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر تمام نابرابریاں چاہے وہ طبقے کی بنیاد پہ ہیں یا جنس کی بنیاد پہ ہیں یا ریس کی بنیاد پہ ہیں یا ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, جب تک وہ ختم نہیں ہوتی ہیں انسانی ایک ہیومن جو سماج ہے اس کے اندر انسانی رشتوں کے اندر جو ہے یہ جو تناؤ ہے یہ ختم نہیں ہوگا, یہ رہے گا. اب یہ ہے کہ اب اس سسٹم کے اندر جس کے اندر ایک مطلب پورے سماج جو ہے وہ مختلف قسم کے تضادات پہ کھڑا ہے, تو اس میں صرف یہ ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کیونکہ ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم عورتوں کو برابر کا شہری سمجھتے ہیں, اور ریاست یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ کہتی ہے کہ وہ پروٹیکشن دے گی نا سب کو, تمام سٹیزنز کو, جو رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ سب کو وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو اس کے اندر ہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جس طرح بہت سارے, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ وائلنس تو گلوبل فینومینا ہے, ساری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن اس کا لیول وہ نہیں ہے
ایکسٹینٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو تشدد کی شکلیں جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے بہت ٹرائبل اور فیوڈل نیچر کی ہیں. مطلب عورتوں کو گلا کاٹ دینا, کلہاڑیوں سے ان کا ناک کاٹ دینا, اس طرح کی جو ایک مطلب بہت پرتشدد جو کہ ایک ٹرائبل اور فیوڈل پیٹریارکی کے اندر جو ہے وہ وائلنس کی شکلیں ہیں. یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ مار پیٹ ہے یا عورت کو شارٹ ہر ڈیڈ, لیکن یہ نہیں سنیں گے کہ وہ اس نے ان کا ناک کاٹ دیا یا اس کے بال کاٹ دیے. یا تو یہ ایک کیونکہ ہمارا سماج جو ہے وہ بنیادی طور پہ ابھی بھی ایک فیوڈل اور ایک بہت ٹرائبل معاشرہ ہے, اور اس کے اندر عورتوں کو ہیوملیٹ کرنا اور وہ کیونکہ اس کے سسٹم میں ہے تو ہم وائلنس کی وہ مختلف شکلیں دیکھتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ ڈیمانڈ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جو فریم ایک بہت ایکولوجیکل ماڈل ہمیں کے ذریعے ہم اس مسئلے کو تھوڑا ختم کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک ماڈل ہے کہ کس طرح سے پریونٹیو بھی ہو, اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو بھی ہو اور سپورٹیو بھی ہو. تو یہ جو کمبینیشن ہے کہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان میں نیشنل لیول پہ, ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہونا چاہیے جس کے 3 بنیادی کمپوننٹ ہونے چاہیے, جس میں پریونشن کی طرف ہم نے دیکھنا چاہیے کہ جینڈر وائلنس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کی اویئرنیس پیدا کر سکتی ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کو عورتیں جو ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, مطلب اس طرح سے لیجسلیٹو پروٹیکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں. اگر عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ان کو انصاف کیسے دے سکتا ہے. اور پھر یہ کہ سپورٹ سسٹمز جو ہیں ان کو ہم مضبوط کریں کہ ظاہر عورتیں اگر وائلنٹ سچویشن میں ہیں تو وہ اگر وہاں سے نکلتی ہیں تو ان کے پاس سپورٹ سروسز کیا ہے, جیسے شیلٹر ہومز ہوتے ہیں یا ان کی لیگل ایڈ کی سروسز ہیں یا فری لیگل ایڈ ہو, کاؤنسلنگ سروسز ہوں, things like that. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارا جو ایک سمجھو کہ پورا جو ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہونا چاہیے ہمارے ہاں وہ تو موجود نہیں ہے. اور نہ تو ہم پریونشن کے لیے کچھ کرتے ہیں, 0 ٹالرنس کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ بتاؤ کہ کوئی نیشنل میڈیا پہ کبھی آپ نے کوئی نیشنل کیمپین دیکھی جس کے اندر اتنا بڑا یہ پرابلم ہے. پاکستان کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے, اتنا آئے دن عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں, لیکن کبھی آپ نے نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی کیمپین دیکھی ہو جس طرح میں تو سوچتی پاکستان جس طرح ہم پولیو کے حوالے سے کیمپین کرتے ہیں یا آج کل کووڈ کے حوالے سے کیمپین کریں, اس طرح نیشنل لیول پہ ایک اویئرنیس کی کیمپین ہونی چاہیے جس کے اندر یہ ہو کہ معاشرے کے اندر 0 ٹالرنس ہم کیسے پیدا کریں. اور اس کے لیے اور اسی طرح جو ہمارا نصاب ہے کریکولم کے اندر تبدیلیاں آئیں اور اس کے اندر کس طرح سے ہم جینڈر ریلیشنز جو ہے ان کی برابری کی بات کریں کہ تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے ان کی جو تھنکنگ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بدلنے کے لیے جو چیزیں ہوں, ادھر بھی ہم کچھ نہیں کر رہے. پھر پروٹیکٹیو میں جب آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے لیجسلیشنز تو کافی ساری پاس کی ہیں عورتوں پہ تشدد کے حوالے سے, اب آپ دیکھیں آنر کلنگ کے لاز بھی آ گئے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے لاز بھی آ گئے. وہی بات ہے کہ ایک نیو لبرل اکانومی کے اندر جہاں پہ بنیادی طور پہ انیکوالٹیز ہیں, جب عورتیں اکنامکلی اور سوشلی اینڈ آئیڈیولوجیکلی اتنی ولنریبل ہیں اور لیک آف اویئرنیس ہے, ایجوکیشن ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ, تو آپ نے جو لاز بنائے ہیں وہ کتنی عورتوں کو پتہ ہے. آپ فاٹا میں چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, آپ کا خیال ہے وہاں جب عورت کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا, آپ نے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا تو اس کو کیا پتا کہ اس کے لیے آنر کلنگ کا بل یا گھریلو تشدد کا بل پاس ہو چکا ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ قوانین پاس کرنا ایک چیز ہے, لیکن ان لیگل انٹائٹلمنٹ کو کلیم کرنا کہ یہ میرا حق ہے, یہ مجھے ملنا چاہیے, اس کے لیے جس قسم کی امپاورمنٹ عورتوں کو چاہیے, جس میں ان کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, ان کے پاس اکنامکلی ان کے پاس وہ وسائل ہونے چاہیے, لوجیکلی وہ اتنی امپاورڈ ہو, ان کی ایک فیمنسٹ تھنکنگ ہو کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میرا میاں مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو میں اگر ڈیورس لیتی ہوں تو وہ کوئی ٹیبو میں اس کو نہ سمجھوں. تو اس کے لیے تو ایک ظاہر آپ کے ایک بہت انلائٹن تھنکنگ کی ضرورت ہے نا, تو وہ ایسے اوپر سے تو نہیں آئے گی. تو وہ چیزیں بھی ہم نے نہیں کی, پریکٹس سسٹم ہم نے مضبوط نہیں کیا, لا بنا دیے. لیکن ایکسکیوز می, مجھے پہ یہ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. میں
ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ایک بات انہوں نے درمیان میں بولی کہ رورل ایریاز میں نا یہ اس قسم کے ابیوز ہوتا ہے کہ موبائل اور سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود. بٹ آئی ہیو سو مینی ٹائمس میں نے سٹیز کے اندر بھی نا خاص کر کے عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اس پہ بیس پہ نا مائیں تو بچیوں کو ابیوز کروا رہی ہوتی ہوں بیٹوں سے باپ سے. اور اس قسم کی کہ وہ جو مائیں ہی اس قسم کی وہ ٹرینڈ جی سیٹر ہے, ان کو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا تو ہم نے بھی تو وہ کیا. ٹھیک ہے, ابھی کچھ عورتوں کے ابھی تک مائنڈ میں یہ سسٹم چل رہا ہے ان سٹیز ایریاز. تو یہ کس بالکل طرح سے ہم صحیح کہہ رہی چینج کر پائیں گے؟ ہاں جی. دیکھیں یہ جو ایک طرح سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ صرف یہ نہیں کہ دیہی علاقوں میں شہروں میں بھی اور ایون پڑھے لکھے گھروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صنفی امتیازی رویے جو ہے بچیوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. دیکھیں جو یہ سوچ ہے نا, یہ جو ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے کہ جس میں ہم جی بچیوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہے یا دوسرے درجے کی شہری ہیں, دوسرے درجے کے انسان ہیں ایز کمپیئر ٹو, یہ پیٹریارکل تھنکنگ جو ہے یہ صرف مردوں کی نہیں ہے, یہ عورتوں کی بھی ہے نا. بالکل, تو یہ تو عورتیں جنریٹ وہیں سے ہو رہی ہے. جی 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 عورتوں کو کیونکہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں مردوں کے اوپر اور لیس ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, اور گھروں کے اندر جو مردوں کا ایک طرح سے مرد جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے نا. اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں پردہ کریں تو ماں باپ کے اسٹینڈرڈ کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, ماں انشور کرتی ہے کہ بیٹی پردہ کرے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ باپ کی ویلیوز ہیں, جو اس کے شوہر کی ویلیوز ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ جو عورت ہوتی ہے. تو عورت جو ہے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر کل کو اگر میرا میاں کہہ رہا ہے کہ پردہ میری بیٹی کرے اور اگر میں پردہ نہیں کرے گی تو پھر اس کے اوپر بھی بات آئے گی کہ شی از ناٹ اے گڈ مدر اینڈ شی از ناٹ دا ون ہو مینج ٹو صحیح تربیت نہیں کر سکی. تو پھر عورتیں بڑی سختی کے ساتھ جو میل سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں عورتوں کے حوالے سے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں عورتیں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں. تو پیٹریارکی کو پروموٹ کرنے میں وہ عورت جو کہ ظاہر جینڈر کانشیس نہیں ہے, جو کہ بہت عورتیں نہیں ہیں, جیسے بہت سارے مرد بہت جینڈر کانشیس ہیں, سارے مرد تو پیٹریارکل تھنکنگ نہیں رکھتے نا. بہت سارے ایسے مرد ہیں جو عورتوں کو برابر کا انسان سمجھتے ہیں, ان کو برابر کے حقوق دینا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک فیکٹ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر میجورٹی عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پیٹریارکی ہے یا جو مردوں کی جو اجارہ داری ہے یا عورتوں پہ کنٹرول ہے یا مار پیٹ کا حق ہے, یہ کوئی ان کا نیچرل رائٹ ہے, یہ ہمیشہ سے مرد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں نے ایک دفعہ میں ساؤتھ پنجاب میں ریسرچ وہ کر رہی تھی وائلنس کے اوپر ہی, تو مجھے کافی عورتوں نے کہا کہ یہ تو آدمیوں کا حق ہے, مطلب میں اس کی بیوی ہوں, وہ مجھے مار سکتا ہے, تو یہ تو نارمل. ہاں جی ہاں. فار دیم اٹ از سو نارمل کہ یہ وہ تو حق ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کیونکہ ان کو سکھایا یہ کیا. اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب تک عورت کا ایکسپوجر نہیں ہوگا, اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, اس کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہوگا, اور پھر تب تک وہ بھی اسی تھنکنگ کو سبسکرائب کرتی رہے گی نا جو بیسیکلی مردوں کے فائدے کی تھنکنگ ہے. پیٹریارکی کا فائدہ تو مرد کو ہی ہوتا ہے نا, عورت کو تو نہیں ہوتا, لیکن عورت جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے نا. اگر اس کے اندر جینڈر, اس کی اپنی جینڈر کانشیسنیس نہیں ہے, اگر اس کی اپنی فیمنسٹ کانشیسنیس نہیں ہے, اگر وہ یہ سوچ نہیں سمجھتی ہے کہ مرد کو ہی برتری حاصل ہے. بہت ساری عورتیں آپ کو کہیں گی کہ نہیں مرد عورت سے برتر ہے, یہ کیونکہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے اسلام کو استعمال کر کے یہی کہا ہے نا کہ عورتیں جو ہیں مرد جو ہے وہ عورتوں پہ فوقیت رکھتے ہیں. تو پھر وہ عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں مرد جو ہے وہ ہمارا مزاجی خدا ہے اور اس کو ہم پہ فوقیت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح یہ جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ جو ہے, جو جس طرح مردوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح عورتوں کا بھی پیٹریارکل مائنڈ عورتوں کو سیٹ بالکل, میں آپ کو چینج یہی کرنے کہہ کی رہی تھی ضرورت کہ ہے. ماشاء اللہ جی یو آر وائز لیڈی اور آپ ماشاء اللہ بہت وہ انٹلیکچوئل ہیں. تو آپ اس پوائنٹ کو ضرور آپ ریز کرا کریں کہ یہ جو ہماری اولڈ پیتھیٹک مائیں ہیں, مطلب جو جی انہوں نے ایک سسٹم دیکھتی چلی آ رہی ہیں, فالو اپ کر رہی ہیں, مطلب یہ کہ وہ اپنے سسٹم کو چینج کریں. تو پھر یہ جو روٹس جو ہے نا ہماری, تب جو جا کے
برابری کا سطح پہ، یعنی کہ جو مائیں کریں گی وہی سب فالو اپ ہوگا آگے. لیکن دیکھو بات یہی ہے نا کہ وہ مائیں کریں کیسے نا. آپ مجھے بتاؤ کہ جو ماں بیٹھی ہوئی ہے رورل سندھ کے اندر یا رورل بلوچستان کے اندر، ہاں، جس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا وہ پڑھ نہیں سکتی، جس کے پاس الٹرنیٹیو ورلڈ ویو ہی نہیں ہے نا، اس کو جو سکھایا گیا ہے، اس کو جو بتایا گیا، وہ سمجھتی ہے یہی سب کچھ ہے. اگر ہم عورتوں پہ، ماؤں پہ یہ ذمہ داری اس وقت، مطلب مائیں کر سکتی ہیں لیکن وہی مائیں کریں گی نا جن کی ابیلٹی ٹو تھنک کریٹیکلی. پیٹریارکی کو دیکھنا اور سوچنا کہ پیٹریارکی میں عورت کو کمتر بنایا جا رہا ہے تو میں اس کو کمتر نہ سمجھوں، وہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب میں اپنے ذہن سے سوچوں کہ یہ ڈزنٹ میک سینس. جب عورت اور مرد ایک جیسے انسان ہے، ایک طرح پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح انہوں نے مرنا ہے، ایک ہی طرح قبر میں حساب کتاب بھی ہونا ہے، سارا کچھ ایک طرح ہے، تو وہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایسے بہت ساری عورتوں کے پاس وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ نے ان کو وہ ایکسپوجر ہی نہیں دیا. تو یہ ذمہ داری معذرت میں کٹ کر رہا ہوں، ایک چیز میں آپ سے انکوائر کرنا چاہ رہا تھا، جنرلی باقی لوگوں سے بھی اگر وہ فیڈ بیک دے سکیں. دیکھیں اب یہ جیسے کووڈ کی فرسٹ ویو ہو گئی، سیکنڈ ہو گئی، تھرڈ ہو گئی، ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جیسے ورلڈ وائڈ ڈیٹا میں بتاتا ہے کہ اس میں بہت اسکائی راکٹنگ ٹرینڈز دیکھے گئے ہیں، بہت اضافہ ہوا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ادارے نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں جو obviously ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ڈاکومنٹ کرتی ہیں. ٹل ناؤ ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا، مطلب میں نہیں کہتا کہ میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں یا میری نالج میں آنی ہی چاہیے، ابھی تک میں نے کوئی اسٹڈی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے کہ جس میں اس کو یہاں کوئی ایویڈنس اکٹھی کی گئی ہو کہ اس میں کوئی یہاں اضافہ ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. نہیں، ہاں، میں آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر چکے تھے کہ کوئی ہمارے یہاں اس طرح کا اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. چھوٹی موٹی جو مائکرو لیول این جی اوز سیکٹر کی اسٹڈیز ہیں، جو یہ ہاٹ لائنز کو بھی انہوں نے دیکھا کہ ہاٹ لائنز کے اوپر اب زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر ایک وہ وار اگینسٹ ویمن جو ہے، ان کی ایک ریسرچ اسٹڈی میں نے دیکھی تھی، اور ایک یہ آئی تھنک پنجاب جو ہے کمیشن کا ایک مائکرو لیول بالکل اسٹڈی ہے، جس کے اندر دے سیٹ کہ جو رپورٹنگ ہے خاص طور پہ جو ہاٹ لائنز وغیرہ کے اندر، پھر یہ روزن کی بھی ایک اسٹڈی ہے. تو بالکل 2-3 آپ کو ملیں گی، وہ بھی بالکل مائکرو لیول، اور وہ بھی بیسڈ آن ہاٹ لائنز جو این جی اوز چلا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ تو obviously ریلیٹڈ ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا میڈیا ہے، کیا ہم اس کو اس طرح کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کمپین کی بات کر رہے تھے، obviously وہ تو سارا سال چلائی جانی چاہیے، صرف کووڈ کے کانٹیکس میں نہیں چلائی جانی چاہیے. کتنی بڑی ہے ہمارے یہاں جو وائلنس ہے، خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہ آپ جیسے خود بھی کہہ رہے تھے کہ کئی جگہ تو سمجھا بھی نہیں جاتا. لیکن خاص طور پہ کووڈ کے کانٹیکس میں فرسٹ ویو میں WHO نے ایک پروٹوکول جاری کیے تھے کہ جس پینڈیمک کے دوران سائیکولوجیکل ایشوز کو مینیج کیسے کیا جائے. اچھا، وہ بڑے وہ تھے، میں نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہ تھے جیسے کہ بچوں کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اچھا وہ یہ تھے کہ خواتین کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اچھا جو لائک ایون میل جو ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے ڈفرنٹ جو ایون جو میڈیکل جو پریکٹیشنرز ہیں، یا جو فرسٹ جو لائن آف ڈیفینس ہے اگینسٹ کووڈ، ان کی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری دی. obviously وہ تھراپیوٹک انٹرونشنز ہیں، مختلف طرح کی ٹیکنیکس ہیں، یہ جیسے بچوں کے معاملے میں آرٹ ورک وغیرہ ہے. سو ہم کیا ان کو اپنے میڈیا کو تھوڑا قائل کریں کہ اب یہ آپ کون کہہ سکتے کہ اس کے علاوہ اگلی ویو نہیں آئے گی؟ اتنے اس کے میوٹنٹس آ رہے ہیں وائرس کے کہ آپ ایون یہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی آپ یہ انشور نہیں کر سکتے کہ کوئی نئی طرح کا وائرس نہیں ہوگا اور میں بھی آپ اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے. سو اتنی انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ تو ہے. تو میڈیا، میرا جو کوشچن تھا مین وہ یہ کیا تھا کہ میڈیا اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میڈیا رول تو پلے کر سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے نا کہ میڈیا کی یہ پریورٹی نہیں ہے. میں آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے
کہ ایون اسٹیٹسٹکس اگر دیکھے جائے تو میں نے کال کیا تھا, میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ امپیکٹ عورتوں کے اوپر, کیونکہ شروع میں پہلے فیز میں تو یہ بھی بہت تھا نا کہ مردوں کو زیادہ افیکٹ کر رہا تھا, کووڈ جو ہے انفیکشن ریٹ جو تھا وہ مردوں میں زیادہ تھا, عورتوں میں کم تھا. تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹریس اب ٹرینڈ کیا ہے نا, یہ ڈفرینٹ جو نئے جو اسٹرینز آ رہے ہیں اس کا کیا ٹرینڈ ہے. تو ایون جو آپ کا یہ نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر ہے وہ بھی جینڈر ڈسیگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں اکٹھا کرے کہ انفیکشن ریٹس کے حوالے سے, اور اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ مجھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی اس طرح ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ ڈیٹا نا. تو ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ اس میں جینڈر ڈفرینشیل کیا ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کے اندر کیا ہے, کہ ہم اس امپیکٹ کو دیکھ سکیں. میڈیا کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے, میڈیا کی پریورٹیز آپ دیکھیں, میں تو آئی ایم سو سک اینڈ ٹائرڈ کہ ہر وقت جو آپ دیکھیں گے ہر چینل کے اوپر جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ایشوز ہیں صرف اس پہ بات ہوتی, کوئی عوامی ایشوز کے اوپر اس طرح سے کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اب یہ جو ظاہر ہے کہ کووڈ کے حوالے سے ایون اگر جینڈر کیا مطلب جینڈر امپیکٹ آپ دیکھیں اور وائلنس کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو میڈیا کی ذمہ داری تو بنتی ہے, مطلب اور خاص طور پہ اگر اور کچھ نہیں تو وہی جو سرٹن ٹائم یہ ہے کہ ہر چینل کو کہ وہ کم از کم پبلک انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریز کریں. 10% جو ان کا ٹائم ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کے ایشوز تو وہ نہیں ریز کرتے. تو کرنے کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریسپانسیبل میڈیا جو ہے اس وقت ان کو چاہیے کہ ان ایشوز کے اوپر وہ بات کریں, لیکن وہ کرتے نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ پرائم ٹائم پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو ان کے وہ 8 سے 10 بجے کے وہ ہے اس کے اندر وہ ان ایشوز کو اٹھائیں یا ان ایشوز کے اوپر بات ہو. تو آئی تھنک یہ تو ہمارا ہے کہ جو مین اسٹریم اسپیسیز ہے اس کے اندر جو ایک عوامی مسائل ہیں یا خاص طور پہ عورتوں کے یا مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی کے ایشوز جو ہیں وہ مین اسٹریم کا جو اسپیس ہے اس کے اندر جس کو وہ جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں نا اس اسپیس کو, وہ اس میں اس کو آنے ہی نہیں دیتے. تو ہم تو پیریفری میں ہی رہ کے جو ہے وہ ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. یا آپ دیکھیں سوشل میڈیا ریلیٹیولی از مور ایکٹیو ٹو ریز ایشوز جو مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹیز کے ایشوز ہیں, چاہے وہ عورتوں کے ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے ہیں, چاہے وہ بچوں کے ہیں. وہ ایک الٹرنیٹیو کیونکہ اسپیس ہے جس پہ ہمارا تھوڑا بہت کنٹرول ہے تو وہاں ان ایشوز پہ زیادہ بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے خاص طور پہ آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جو آپ کے یہ چینلز ہیں, آپ دیکھیں کہ انکریزنگلی میں تو جب چینلز لگاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 10 15 20 چینل تو اس پہ مذہبی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور ایسے ایسے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو کمپلیٹ جہالت پھیلا رہے ہیں. میں تو ویسے ہمت کبھی میں بڑی ہمت کر کے میں ان چینلز کو سنتی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اینڈ بلیو یو می کہ میں کہوں گی کہ 100 میں سے جو چینلز میں یہ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے شاید 1% ہے جو کوئی عقل کی بات کرے, باقی سب جہالت پھیلا رہے. ایسی گفتگو ہو رہی ہے, اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کو وہ اس میں وہ پورے چینلز چل رہے ہیں, لیکن ایک بھی چینل ایسا نہیں ہے جس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو, کوئی باتیں ہوں. اور جو باقی چینل, یہ تو اسپیشلائز چینل کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک چینل ایسا بھی ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اجاگر کرے, جبکہ پاکستان میں اس وقت میڈیا میں کچھ آپ کو 30 کم از کم چینل ایسے ہیں جس کے اوپر جو مذہبی چینل ہیں, تو ایک بھی چینل ایسا نہیں ہے جس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہو. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مطلب جملہ محترضہ ہے, لیکن آپ کا ایک بہت پبلک فیس ہے اور آپ کی ایک بہت فالوئنگ ہے اور سیکھنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن ہم نے تو دیکھتا ہوں کبھی آپ زاہد احمد کے ٹویٹر پہ چلے جائیں, اس کے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, ہمیں آپ اس کی باتیں چاہے جتنی بھی ہونک لگتی ہوں آپ حیران ہوں گے کہ اس کی ماسو فالوئنگ ہے, اور مطلب امیجن کر سکتے ہیں. سو مطلب دیز پیپل کائنڈ آف پیپل آر لائک ہم جو ریشنل باتیں کرتے ہیں, جو ہم سائنٹیفک اورینٹیشن رکھتے ہیں, آپ جیسے لوگ اگر آپ آئیں تو کسی کو یوٹیوب چینل کر لینا, کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے لینا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو وہ پرائم ٹائم والے چینلز تو اس طرح کے ایشوز پہ جاتے ہی نہیں. ان کا آج کل کا تو ایشو یہ ہے کہ جو شہباز شریف ایئرپورٹ پہ چلا گیا تو پھر وہ باہر نہیں گیا, آج سارے اس پہ لگے ہوئے ہوں گے, حالانکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو ہیومن رائٹس کے اس پہ میرا پوائنٹ یہ ہے
کہ آپ, میں اس کو ایک پریکٹیکل سمجھتا ہوں, دس از ناٹ سم تھنگ ان ویگ, مطلب پریکٹیکلی ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ ہم نے جب یہ پلان کیا زوم یہ والا, تو میں چیک کر رہا تھا کہ اس ایشو پہ یعنی جینڈر بیسڈ وائلنس پہ کتنے لوگوں نے پروگرام کیے, یا کوئی زوم ڈسکشنز کی, یا کوئی اور کسی یوٹیوب پہ گئے. آپ یقین کریں کہ مجھے اپنا مطلب آئی واز انیبل ٹو فائنڈ سنگل ون. کسی ایک دو جگہ ایسا تھا کہ وہاں سائڈ ٹریک پہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی بھی بات ہوئی, لیکن وہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کی جو بات تھی وہ مطلب اور حوالوں سے وہ یعنی جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ اور کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کر کے کی. کووڈ اور جینڈر بیسڈ وائلنس پہ آپ کو ون سنگل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی, حالانکہ obviously یہ امپورٹنٹ ہے. سو یہ میں ایک فیڈ بیک دینا چاہ رہا تھا. میرا یہ تھا کہ آپ اسٹیپ فارورڈ کریں, آپ کی ویسے بھی ہے, سو ہم یہ بالکل اس کو کرتے ہیں. وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو ظاہر ہے کہ جو یہ مذہبی لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ ہم لوگوں کے پاس اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دو لوگوں کا بس کا کام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے بھی یہ بہت عرصہ پہلے بھی یہ کہ میرا خیال تھا کہ ہمیں ایک ہیومن رائٹس کا چینل بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو اس وقت پاکستان کے اندر ویمنز ہیومن رائٹس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, اب دیکھیں نا, پیپل لائک بڑے بڑے اسٹیچر والے لوگ, آسما جہانگیر جیسے لوگ, پھر ابھی آئی رحمان جیسے لوگ, بڑے بڑے لوگ جو ہم لوگ نہیں کر پائے. اور اس میں یہ ہے کہ اب اگر سارے لوگ مل کے دیکھیں کہ ان وسائل کو اکٹھا کیا جائے, اور سارے ایک مطلب پورے پاکستان لیول کے اوپر جن لوگوں کے جن کی ایک کریڈیبلٹی ہے, جو ہیومن رائٹس کے اوپر جنہوں نے ساری زندگی جو ہے ان کی کمٹمنٹ رہی ہے, اس کے اوپر بات کی, وہ کہیں اکٹھے مل کے بیٹھ کے پھر ہم یہ دیکھیں گے ایک چینل کو چلانے میں, مطلب ایون مین اسٹریم میڈیا کے اندر ایک چینل ہم چلانے میں اس کی کیا کاسٹ آتی ہے, اور اس کے اوپر مل کے اس کو مقام کیا جائے. تو یہ آپ یا میں اکیلے یا ہمارے بس کا کام نہیں, لیکن یہ آئیڈیا جو ہے یہ میں نے بھی بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی, کیونکہ اب تو یہ دور ہی لوگوں نے کتابیں پڑھنا ڈاکٹر صاحب چھوڑ دی ہیں, اب لوگ سنتے ہیں. ایون لوگ یہ اپنے پوڈ کاسٹ کیا کچھ ہم لوگ تو, میں تو اپنے آپ کو بہت irrelevant سمجھنے لگی ہوں, کیونکہ میرا تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. مطلب میں بہت اولڈ فیشن ہوں. میں ابھی بھی کتاب جب تک نہ ہو, میرے ہاتھ میں پینسل جب تک نہ ہو, مجھے کتاب پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. میں نے اس کو ہر چیز کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ وقت بدل رہا ہے اور لوگ تو اب سنتے ہیں, اور مطلب اس چینلز کوئی بنانا یا یوٹیوب کا چینل, اب دیکھیں نا یہ جو مختلف جرنلسٹ ہیں جن کو نکال دیا گیا چینل سے, جو ظاہر ایک الٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے, وہ اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. اور ہم لوگ ذرا مل کے بیٹھ جائیں, مطلب اب جن کی سکلز ذرا زیادہ بہتر ہیں, جیسے میری ٹیکنالوجی کے حوالے سے سکلز بہت خراب ہے, لیکن میں کانٹینٹ کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. اسی طرح کوئی لوگ جن کی اچھی سکلز ہوں, تو آئی تھنک یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, بہت ویلڈ ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ گروپ آف پیپل, اف وی کین آل sit together and agree, اور پھر دیکھیں کہ کون کس کی کیا کیپیسٹی ہے, کون کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو ایک یوٹیوب چینل بھی چلایا جا سکتا ہے, اور میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے, ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیکھیں گے. جیسے یہ سارے مولوی پتہ نہیں کوئی کم از کم 25-30 چینل تو ہے جو انہوں نے, کوئی پتہ نہیں کوئی کیو ٹی وی ہے, تو پتہ نہیں, میں تو مطلب جب دیکھتی ہوں تو بے تحاشا چینلز جو ہیں اس کے اوپر یہ مولوی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یا تو یہ پے کرتے ہیں, ان کا میکنزم پتہ کرنا چاہیے. بٹ آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارا ایکسیس ٹو, دیکھیں نا, یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہمارا ماس بیس بن سکتی ہے, کیونکہ جو ادروائز مشکل ہوتا ہے لوگوں تک پہنچنا نا, تو اس سے کم از کم ایک سوچ کی حد تک ہم زیادہ ریچ آؤٹ ہمارا بڑھ سکتا ہے. تو اس کو بالکل کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے بیٹھیں, اس پہ بات کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو ایون جو لیفٹسٹ کے گروپس ہیں, جو ترقی پسند لوگ ہیں, وہ سارے ان کو بھی ساتھ میں لایا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ گفتگو ہو کہ ہم نے اس اسپیس کو کیسے, اس میں اپنی جو انٹرونشن ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو کرتے اچھا, سوری اگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک آدھ منٹ دے دیں. ایک تو میں کہوں گی آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی
بہت آپ نے اچھا ٹاپک چنا، اور ڈاکٹر فرزانہ باری کو سن کے تو سبھی چیزیں انہوں نے کور کر دی ہیں اور اتنی کلیئرلی انہوں نے بتایا. آئی ووڈ لو کہ ینگر لاٹ ہوتا اس میں، اسٹوڈنٹس ہوتے. دیکھیے میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرئنس بتاتی ہوں. میرا تو اس فیلڈ میں 40 سال کا کام ہے. میں وار اگینسٹ ریپ کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہوں، اور میں اس زمانے سے، جب میں گائنوکالوجسٹ ہوں تو میں اس زمانے سے جد و جہد کر رہی ہوں کہ جب ہم نے یہ ہیومن رائٹس کی ساری آرگنائزیشن بنائی تھی تو میں کراچی میں بیٹھی تھی جب. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 40 سال میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ اپنے بچپن سے ہی میں نے دیکھا ہے، 62 ناؤ، کہ جو ساری پروگریس ہوئی تھی وہ ضیاء الحق کے بعد یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ریورس میں ہو گئی. اور اب یہ نتیجہ نکلا ہے، جیسے ڈاکٹر باری جانتی ہوں گی اس بات کو، کہ بالکل بھی ٹوٹلی اب یہ ہمارا جو عورتوں کا نیریٹو، جینڈر نیریٹو، اور جو وائلنس کے خلاف نیریٹو، فریڈم آف اسپیچ کا نیریٹو، یہ بالکل اب اسٹیٹ ہیڈ پہ پہنچ گئی کہ ختم کر دیا بالکل. یعنی یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہم نے کوڑے وغیرہ اور ساری چیزیں دیکھی اور سارا کچھ کہا، اس سے بھی یہ کہیں زیادہ وہ سچویشن ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ جو بچی اب ریسنٹلی لاسٹ ویک وہ جو ہندو بچی کو لے گئے ہیں وہ، اور اس کو کلمہ پہلا کے اس کو ریپ کیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ، اور سارے مین اسٹریم میڈیا، جیسے ڈاکٹر فرزانہ نے کہا اور بالکل صحیح کہا، کہ آج چینل، آج ٹی وی تک جس کوالٹی کی ریلیجس ڈسکشن کرتا ہے، اور تو یہ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی اب میری یہ ہو رہی ہے کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ تو بہت بڑا کام ہوگا کہ ہم کس طرح سے چینل بنائیں. یہ سب نہیں، آپ اپنے تحت گئے. اب میں نے اپنے تحت میں ادب میں، اردو ادب میں جو اردو شاعر اور ادیب ہیں، میں ان کی محفلوں میں جا کے اور اپنے نیریٹو کو پیش کر رہی ہوں، اور اس طرح پیش کر رہی ہوں کہ یہ جو ریلیجس اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹروگریسو فورسز ہیں، اس کے خلاف آپ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے رہیں ایونچولی. لیکن ایک چیز مجھے اب بہت زیادہ پتہ چل رہی ہے، اور جو بہت خراب ہے اور بہت جس کی سے افسوس بھی ہو رہا ہے، کہ ینگر جو لاٹ ہے وہ کسی طرح تیار نہیں ہے کہ وہ دوسرا کوئی بھی نیریٹو سنے اور دوسری کوئی بھی بات سنے اور سمجھے. تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. لیکن یہ آپ اپنے انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ بشیر صاحب نے کہا، میں اگری کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کو اپنا اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہوگا. کیونکہ دیکھیے ہم سارا جو ادر اوپینین ادر دین دا مین اسٹریم میڈیا اوپینین سنتے ہیں، طلعت حسین سنتے ہیں، ہم نیا دور سنتے ہیں، وہ ہمیں سارے پرسپیکٹو ان سے ملتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر باری کو بھی یہی کہوں گی، اور جیسے آپ بشیر ہیں، آپ کا جو سارا گروپ ہے، آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اینڈ گو ہیڈ وتھ یور نیریٹو. کیونکہ آپ کوئی روکنے والا تو نہیں، انلیس کہ آپ ڈائریکٹلی دا پروفٹ کا نام لے لیں، یا ڈائریکٹلی آپ ان کا نام لے لیں، کسی ریلیجس لیڈر کا آپ ڈائریکٹلی نام ہی نہ لیں. آپ اپنا نیریٹو بلڈ کریں، اور اس میں آپ پوئٹری میں، افسانے کی صورت میں یا ڈرامے کی صورت میں آپ پیش کریں، اور وہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ سنیں گے. ینگر لوگوں کو آپ اسی طرح میوزک، تھرو میوزک اینڈ آرٹس آپ ینگر لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں، ورنہ ینگر لوگ بڑے مشکل ہیں. اور دوسری بس چھوٹی سی میں بات کہہ دوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت. صرف میں اپنے فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتی ہوں کہ لیفٹ کے کتنے لوگ بچے ہیں بوڑھے
اور لیفٹ کے کتنے لوگ بچے ینگ. آپ بھی کر سکتے ہوں گے, اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں. اور یہی ہیومن رائٹس کے لوگ بھی آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں. ہم لوگ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور میں جو حالات دیکھتی ہوں, وی ہیو ٹو فائٹ بیک ناؤ آن آور اون. انڈیویجولی ان گروپس وی ہیو ٹو فائٹ بیک, ورنہ یہ اب ختم ہوتا جائے گا. آپ دیکھیے جو سنگل سلیبس یہ لائے ہیں, اور کس قسم کا سنگل, اور مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی کہ کون بنا رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے. I am sitting here, I am watching everything, اور یہ this will completely destroy everything now. صحیح تو کہہ رہے یہ آپ کو جیسے آپ خود go ahead with your YouTube channel, go ahead with creating dialogue and narrative. Please go ahead with it. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر مہر ہیں اور سینئر ہیں, فزیشین بھی ہیں, سوشل ورک کرتی ہیں اور کوائٹ ایکٹیو ہیں. اچھا, میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم 11:30 سے پہلے وائنڈ اپ کریں, کیا کوئی فیملی ایونٹ ہے جس کو انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے. عظمیٰ صاحبہ نے ایک بات پوچھی تھی, وہ میں کیونکہ وہ میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, اس کو میں جسٹ بات کر کے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم وائنڈ اپ کریں. عظمیٰ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ یہ جو ایک ہوتی ہیں بریونگ ریچولز ہوتی ہیں, یعنی یہ جو دفن کرنا, پھر تعزیت کرنا اور اس طرح کے معاملات, اور obviously کووڈ نے اس کو بھی ڈسرپٹ کیا ہے. اور یہ ریچولز ہیں, یہ اس کی سائیکولوجیکل ایویڈنس ہے, ریسرچ ایویڈنس ہے کہ یہ لائف کو بیلنس کرنے میں ان کا ایک رول ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ تو ہم شروع میں تو ہم نے بہت ہی, ابھی وہ بات چل رہی ہے کہ لوگ دفن پہ بھی بہت کم لوگ ہیں, اور وہ جس طریقے سے ان کو دفنایا جا رہا تھا, کیونکہ بہت فیئر والا فیکٹر بہت ہی تھا ہر معاملے میں. تو اور بہت ہی ٹچنگ سینز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مدر ہے, اس کی ڈیتھ ہے, اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے, اور وہ obviously اس سے وہ نہیں مل سکتا اس کو, یا اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا, اور اس طرح کے معاملات. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہیں کہ جب آپ ایک کرائسس لائک سچویشن میں ہوتے ہیں, اور یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے, اور ہسٹری میں جب بھی کوئی جنگیں ہوئی ہیں, یا کوئی نیچرل کیلامٹیز آئی ہیں, کوئی زلزلے آئے ہیں, کوئی سونامیز آئے ہیں, جب لوگ ایک ہی طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی طرح کے کامن ایموشنز بھی پیدا ہوتے ہیں, ہارمنی کے, ایک دوسرے کی ایک طرح کی ایموشنل سپورٹ بھی ان کے یہاں ڈیولپ ہوتی ہے. سو جب یہ لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ دس از ناؤ دا نارمل تھنگ, یعنی اب ہم یہ نہیں کر سکتے, اب ہم اس طرح تعزیت پہ نہیں جا سکتے, اب ہم اس طرح بریل نہیں کر سکتے, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جنرلائز کرنا, یعنی ایک طرح کی جنرل معاملہ ہو گیا نا. تو اس سے ایک نیچرلی بھی سائیکولوجیکلی ایک بیلنس اسٹیٹ مائنڈ پیدا ہوتی ہے, کہ جب آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ ظلم سب کے ساتھ ہو رہا ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا, سب سفر کر رہے ہیں, صرف میں سفر نہیں کر رہا. سو ایک تو اس میں اندر یہ فیکٹر آتا ہے. سیکنڈ کہ ہم obviously جانے والوں کی باتیں یاد کر سکتے ہیں, ہمارے بہت قریبی لوگ گئے ہیں. میرا خیال ہے اس ملک میں آپ کو ایسا بندہ نہیں رہا جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار, کوئی نہ کوئی جاننے والا, کوئی نہ کوئی دوست, کوئی بھی ریلیشن شپ جس کسی طرح کی بھی ہو, اس کی ڈیتھ نہ ہوئی. ڈیلی بیسس پہ ہمیں اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں. سو ان کی لائف کو اکنالج کرنا, ان کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کرنا, یہ میسیجز آف کنڈولنسز پاس آن کرنا, اور ایک طرح کا ایک ہوپ بھی رکھنا. obviously ظاہر ہے بہت دنیا بہت سے طوفانوں سے گزری ہے, بہت سے حادثات سے گزری ہے, بہت سی جنگوں سے گزری ہے. اب دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, بہت سے ملکوں کی 50-60% آبادیاں بھی ختم ہوئی ہیں, یعنی یہ بھی اس دنیا میں ہوتا رہا. سو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لائف کو بیک آن ٹریک جو ہونا ہے, ظاہر ہے اس کو ہم یہ ظاہر ٹرائیاں ساری ہی ہو رہی ہیں, میڈیکلی بھی کاؤنٹر کرنے کی ٹرائی ہو رہی ہے, اور دوسرے لیول پہ بھی ہو رہی ہے. ہم اپنی بھرپور کوشش کریں, اور پھر اب دیکھیں کہ ظاہر ہے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں, اور پھر ٹرائی کریں کہ لوگوں کو بھی اسی طرح کے میسیجز دیں, اور تاکہ ان کی جو لائف ہے وہ بیلنس ہو. تو اور اس کے علاوہ ہم
टेक्निकली स्पीकिंग कर भी क्या सकते हैं. ये एक मास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हो जाएगी अगर कोई लोग खास तौर पे एक्नॉलेजमेंट करें लाइफ की. जब कोई लाइफ खत्म होती है ना तो उसके पीछे सब नेगेटिव ही नहीं होता, जाहिर है वो गम का लम्हा होता है, लेकिन उनकी अच्छी बातें भी हमें याद आ रही होती हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस भी याद आ रही होती हैं, उनके साथ जो गुजरे हुए वाकयात हैं वो भी याद आ रहे होते हैं. सोशल मीडिया ने हमें ये दे दिया है ये मौका कि हम उनको कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये भी थेरेप्यूटिक है, ये भी थेरेप्यूटिक है. उनके साथ अपनी तस्वीरें लगा लें, आप किसी फेसबुक पे लगा लें, किसी ट्विटर पे लगा लें, आपस में एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लें. ये उनको याद आएगा. कोई बेशक रोना धोना भी हो जाए, रोना धोना भी बहुत कथार्टिक होता है, यानी आप समझ लें, और उससे भी ज़ाहिर है एक तरह की साइकोलॉजिकल बैलेंस पैदा होता है. सो ये मेरी तरफ से एक फीडबैक था साइकोलॉजिस्ट के. उस्मा साहब आप हमारे साथ हैं? आप अनम्यूट कर लें. मेरे ख्याल में हमारी डॉक्टर साहबा का हमने बहुत टाइम लिया, हमारे दोनों जो साथी थे उनका भी बहुत शुक्रिया. और मेरे ख्याल में जैसा बहुत सारे पॉइंट्स को रीइंफोर्स करने की बार बार ज़रूरत है, और इस डिस्कशन को हमें एक उम्मीद के ऊपर कि इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी बार बार करने की ज़रूरत है. मेरे ख्याल में जैसा आपने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही है. ये हमेशा से बैक बेंचेस पे रहा है ये इशू, लेकिन जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, और मैं डॉक्टर फरजाना का बहुत ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ. और इस पॉजिटिव नोट पे हम इस वेबिनार को एंड करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि एक जो पॉजिटिव एजेंसी डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है पाकिस्तानी औरत की, वो मेरे ख्याल में मेरे जैसी औरत, हम जैसी बहुत सारी औरतें जो अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने दायरे में रहते हुए जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो इस्लामाबाद में हो या वो सिबी के किसी रूरल एरिया में हो, उनको एक्नॉलेज करना और उनको इसमें शामिल करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होगा. और वन स्टेप फॉरवर्ड की उम्मीद के ऊपर एक भरपूर इस उम्मीद पे कि हम इस कोविड को भी हम एज अ पैंडेमिक एड्रेस कर पाएंगे, और ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, लाइक इट्स अ क्रॉनिक पैंडेमिक, तो हम इसको भी किसी ना किसी हद तक एड्रेस कर पाएंगे. तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका, और डॉक्टर बशीर आपका. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और सबका बहुत शुक्रिया. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. इट वाज ग्रेट हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.